أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التبلیغ مناہجہ و اسالیبہ، یہ کتاب ہے اور اس کا فصل ساری سب پڑھنا شروع کیے تھے پچھلے ہفتے۔ الدعوہ و اہدافها، دعوت اور اس کے ہدف، جس میں ہم نے ایک دعوت پڑھ لی تھی کہ کس کی دعوت دی جاتی ہے عام طور پر۔ تبلیغ کرنے جائیں گے تو آپ کس کی طرف بلائیں گے؟ الی التوحید والقسط، اللہ کی وحدانیت اور عدالت اور انصاف کی طرف دعوت دیں گے۔ پھر لوگوں کو کس کی طرف دعوت دینا ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ الدعوت الی عالم الغیب، غیب پر ایمان کی دعوت۔ دیکھیں مولانا، چونکہ جو کہ سورہ الحمد میں اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب کس پر اللہ نے انعام نعمت نازل کی ہیں معلوم ہے؟ انہیں تلاشنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیب ہے نا؟ تو علم بالغیب ضروری ہے۔ قیامت کو اگر آپ کو ماننا ہے کیسے مانیں گے مولانا؟ ہاں؟ غیب کے علم، فرقان نہیں مان رہا ہے۔ یعنی ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں وہ کس لیے؟ اسی احتمال میں نا، مثال کے طور پر نماز میں پڑھی جا رہی ہیں، اگر ہم پہنچے قیامت کے دن پتا چلا نہیں نماز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، کم سے کم نقصان میں تو نہیں ہے نا آپ؟ اور اگر پڑھ کے گئے ہیں پھر سوال ہو گیا تو آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ رہے گا۔ صحیح ہے نا؟ ہاں، فرقان نے احتمال کر لیا ہو تو مارک شیٹ دیکھنے کو بلا رہے ہیں، اگر ٹیسٹ ہو گیا پھر تو جو احتمال قوی ہونا چاہیے وہ یہ کہ انسان عمل کر کر جائے۔ صحیح ہے؟ تو غیب پر ایمان۔ مجھے بتائیے مولانا، آج آپ کسی کو ستانے سے کیوں؟ انسان ایک مسلمان اچھا مسلمان کب ہوگا؟ جب تک اس کے پاس خوف خدا نہ ہو، قیامت کا یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اگر سب چیز کا احساس کسی کو نہ ہو تو کوئی بھی گناہ سے بچنے والا نہیں ہے، کسی کو ستانے سے بچنے والا نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنے سے گریز کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ آدمی ڈرتا اسی لیے ہے تاکہ کل کو خدا کے یہاں اسے کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ تو غیب کی طاقت مولانا بہت بڑی ہے، غیب کی طاقت بہت بڑی ہے، اسی لیے غیب کو ہمارے لیے کیا مانا گیا ہے؟ ضروری مانا گیا ہے۔ تو تبلیغ میں ہمیں عالم غیب، صحیح نا، عالم غیب کی آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ صحیح دعوت دینی ہے۔ الانبیاء ہم حلقۃ الوصل، حلقہ جانتے ہیں مولانا؟ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام نشاط، آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اب آواز آئی؟ جی آقا۔ ہاں، حلقہ کس کو کہتے ہیں؟ حلقہ کہتے ہیں زنجیر کو۔ صحیح ہے؟ الانبیاء ہم حلقۃ الوصل بین الناس وعالم الغیب، انبیاء وہ ایک رسی ہیں، ایک صلہ ہیں، ایک زنجیر ہیں لوگوں اور عالم غیب کے درمیان۔ ہے کہ نہیں بھائی؟ جنت و جہنم کے بارے میں آپ کو کس سے پتا چلا ہے؟ انبیاء و مرسلین سے پتا چلا ہے، عالم غیب کے درمیان۔ وَتَهْدُفُ دَعْوَتُهُمْ
ہم حلقۃ الوصل، وہ ملانے کی زنجیر ہیں، وہ ملانے کی زنجیر ہیں، کس کے درمیان؟ لوگوں اور عالم غیب کے درمیان۔ تہدف دعوتهم، اور ان کی دعوت کا، ان کی تبلیغ کا ہدف ہوتا ہے الى فتح نافذۃ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے ایک کھڑکی کو کھولیں، یطلعون منها على عالم الغیب، کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ عالم غیب کی اطلاع حاصل کر لیں۔ الدعوت الى المعاد، قیامت کی دعوت، صحیح ہے، یہ بھی اسی سے مرتبط ہے مولانا۔ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو کیوں بچا رہے ہیں؟ تاکہ جب مرنے کے بعد روز محشر آپ پہنچے تو آپ کا حساب و کتاب درست ہو، ورنہ دنیا میں کوئی اچھے کام کرے گا تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو عالم غیب کی طرح اسی طرح کس کی یاد دلائیں؟ معاد کی یاد دلائیں۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے مولانا، آئینہ اخلاق میں بہترین انداز میں کہا گیا ہے، موت بہترین نصیحت کرنے والی ہے، موت سے اچھا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، بہترین نصیحت کرتی۔ کہہ رہے مولانا یعتبر الایمان بالمعاد من اہم الاصول التي يجب ان يعتقد بها الانسان المؤمن، کہہ رہے ایمان کو شمار کیا جاتا ہے، نہیں، قیامت پر ایمان کو شمار کیا جاتا ہے اہم اصول التي يجب ان يعتقد بها الانسان المؤمن، کہ جس میں واجب ہے کہ انسان، ایک مومن انسان اس کا یقین رکھے۔ الى جانب التوحید، کہاں مولانا انہیں لے جائیں؟ وحدانیت کی جانب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم، ہم انہیں کو عطا کریں گے اجرا عظیما، بہت زیادہ اجر۔ الدعوت الى مکارم الاخلاق، صحیح ہے، لوگوں کو دعوت دینا کس کی طرف؟ مکارم اخلاق کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، ٹھیک ہے، اس لیے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صحیح ہے، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے کس کے لیے؟ مکارم اخلاق کے لیے۔ تو بعثت پیغمبر کا ہدف و مقصد کیا ہے مولانا؟ مکارم اخلاق،
چونکہ اخلاقی اعتبار سے جو زمانہ اس وقت پست تھا، ذرا ذرا سی باتوں پہ لوگ برسوں لڑا کرتے تھے، ایک مرغی بکری پہ برسوں لڑائیاں ہو جاتی تھی، بچیوں کو اپنے دفن کرنا، جنگل کا وہ ماحول تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اخلاق کی بہترین اخلاق کی طرف دعوت دینا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. صحیح ہے کہ میں مبعوث کیا گیا مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو القدوۃ وہ رہنما ہے، وقد حاز علی مکانۃ رفیعہ اور انہوں نے بلند مقام حاصل کیا ہے، فی سماء الاخلاق اخلاق کی بلندی میں، والمثل العلیا اور ایک بلند نمونہ ہے، کما شہد لہ القرآن بذلک جیسا کہ قرآن نے گواہی دی ہے اس کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ کس پر فائز ہیں؟ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. فَنَرَاهُ يَدْعُو النَّاسَ لِيَكُونُوا مِثْلَهُ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو لِيَكُونُوا مِثْلَهُ تاکہ اسی کے مثل انہی کے مثل ہو جائیں. اور کدھر دینی ہے دعوت مولانا ان لوگوں کو؟ تعلیم و تعلم کی طرف کہ سیکھیں اور سکھائیں. آپ کو اس بات کی بھی تبلیغ کرنی ہے. سمجھ میں آئے؟ دیکھیے اس میں ساری چیزیں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی دیکھیے آپ نے اللہ کی طرف بلایا، انصاف کی طرف بلایا، عالم غیب یعنی غیب کی طرف دعوت دے دی، اور اس کے بعد مکارم اخلاق کی طرف دعوت دے دی. اب آپ کو دعوت میں کیا آپ نے شامل کرنا ہے تبلیغ میں؟ تعلیم و تعلم تاکہ لوگوں کو آپ کیا کریں؟ تعلیم و تعلم کی طرف دعوت دیں. حست الشریعت الاسلامیہ على عنصر التزکیۃ الى جانب التعلیم والتعلم شوق دلایا ہے شریعت اسلامی نے تعلیم و تعلم کی طرف اور تزکیے کی طرف. جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت ہے نا مولانا، یہ جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صحیح ہے کہ ہم نے انہی میں سے کیا بھیجا ہے؟ رسول بھیجا ہے جو ان کے اوپر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں. اذن للمعلم مقام مرموق. صحیح ہے، اس لیے معلم کے لیے
مقام مرموق ایک نمایاں مقام ہے، مرموق یعنی نمایاں، بارز، قابل لحاظ. مقام ہے، ورفیع اور بلند مقام ہے. تقع علی کاہلہ اس کے کندھوں پر واقع ہے. وظیفۃ عظمی ایک عظیم کام. اذ تکمن مہمتہ الرئیسیہ، صحیح ہے. اذ تکمن، تکمن کہتے ہیں، جانتے ہیں کتمان، جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں کتمان؟ چھپنے کو، چھپا ہوا ہونا. اذ تکمن مہمتہ الرئیسیہ اس لیے کہ اس کی اہم ذمہ داری چھپی ہوئی ہے. فی تزکیۃ النفوس نفسوں کے تزکیے میں. الی جانب التعلیم تعلیم کے حوالے سے. تو اگر تعلیم دینا ہے تو اس کے لیے تزکیہ کا ہونا کیا ہے مولانا؟ ضروری. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ رَفْعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَرَجَاتِهِ اور اسی لیے اللہ عز و جل نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. کیا کہا؟ حیث قال جیسا کہ کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ اللہ بلند کرتا ہے، الذین آمنوا منکم تم میں سے ان کو جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم اور جن کو کیا دیا گیا مولانا؟ علم دیا گیا ہے. درجات کتنے بلند کرتا ہے؟ کچھ درجے بلند کرتا ہے. قیل دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما المسجد کہا جاتا ہے کہ نبی ایک دن مسجد میں داخل ہوئے. فشاہد جماعتین تو انہوں نے دو جماعتوں کا مشاہدہ کیا. انہوں نے دو جماعتوں کا مشاہدہ کیا. جماعت مشغولۃ بالعبادہ ایک وہ جماعت جو عبادت میں مشغول تھی. وَأُخْرَى بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ اور دوسری علم کو سیکھنے اور سکھانے میں. یہ حدیث تو منیا میں پڑھی نا تم نے؟ ہاں وہی حدیث ہے. جماعت مشغولۃ بالعبادہ ایک جماعت کس میں مشغول مولانا؟ عبادت میں. وَأُخْرَى بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ اور دوسری کس میں؟ علم کے سکھانے اور سیکھنے میں. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی اکرم نے فرمایا، کلتاہما علی خیر دونوں خیر پر ہیں.
وَمِنَ السُّعَدَاء اور نیک لوگوں میں ہیں. الا انی بعثت سوائے اس کے کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے معلما استاد بنا کر. کہہ رہے فی هذه الحادثه تجد نقطة ہامة جدا. کہہ رہے ہیں اس حادثے میں یعنی اس واقعے میں، حادثہ مطلب وہ مطلب بس ٹرک کا حادثہ، حادثہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ واقعہ. تو اس واقعے میں تجد نقطتاً ہامہ، تم ایک اہم نقطے پر ایک اہم نقطہ پاؤ گے. تشیر الی ضرورت التعلیم والتعلم، جو اشارہ کر رہی ہے تعلیم و تعلم کی ضرورت کی طرف. تعلیم و تعلم کی ضرورت کی طرف. واہتمام نبی الاسلام بہما، اور نبی اکرم کا اس کے لیے اہتمام. ایک عبادت میں مصروف تھا، رسول ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. جو تعلیم و تعلم میں مصروف تھا رسول ان کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ مجھے اسی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے کس کو اہمیت دی ہے؟ تعلیم و تعلم کو. الدعوت الى جہاد النفس، یہ بھی ضروری ہے، انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.